قيام يوم الدين. أما بعد، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. ایک درود پڑھ دیں سب مل جل کر کے. آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے تعزیت، تسلیت اور شوق کا اظہار کرتے ہیں. یہ امید نہ تھی کہ اس اسٹیج پہ، اس جگہ پر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب حضرت جناب مرشد علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی غیر موجودگی میں، البتہ جسمانی غیر موجودگی میں تقریر کرنی پڑے گی، ورنہ ان کی روح، ان کا شعور، ان کی آگہی قطعاً یہاں پہ حاضر ہے، حتماً حاضر ہے. اس لیے کہ مولائے کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے، فقط لفظ ہے محبت پہ مر جائے، اہل بیت سے محبت کرتا ہوا مر جائے تو شہید ہے، اور شہید زندہ ہے. تو جس شخص نے نہ تنہا اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کی، نہ تنہا خود اس نے محبت کی، نہ تنہا اس نے اپنے گھر والوں کو اہل بیت کی محبت پر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا، محکم قلعہ قرار دیا، نہ تنہا اس شخص نے اپنی بیماری کی حالت میں، جسے میں نے مشاہدہ کیا، نہ تنہا لوگ خود محبت کی، بلکہ اس مجمع کو جیسے ہزاروں لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کا بیج ڈالا، اہل بیت کی محبت کی پرورش کی، اہل بیت کی محبت کو کمال تک پہنچایا، اہل بیت کی محبت کی ترویج کی، فکر حسینی پہنچایا، عزائے حسینی سے آپ کو سرشار کیا، حسین کی محبت میں آپ کو پاگل بنایا، حسین کی محبت میں آپ کو دیوانہ بنایا. تو جو تنہا محبت اہل بیت پہ مر جائے تو وہ زندہ ہے اور جنتی ہے. تو جس نے ہزاروں کو محبت پر ایجاد کر دی ہو فضائے اہل بیت کی معرفت، اس کا کیا کمال ہوگا. یہ شور، یہ ولولہ، یہ محبت، یہ عشق حسین کا جیتتا جاگتا ولولے لیتا، یہ ٹھاٹھے مارتا مجمع، یہ لوگ، ان کے نام، ان کے لبوں پر نام حسین کا ذکر، یہ سب مرہون منت ہے اس سلسلے کا، اس کڑی کا، کہ جس کڑی کی ایک یادگار آپ کے درمیان میں سوئی ہوئی ہے. بلکہ وہ خود دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ جس چیز کی آبیاری کی گئی اس علاقے میں، جس چیز کا درخت لگایا گیا اس علاقے میں، آج وہ تناور ہے، آج وہ اس لائق ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی اس علاقے کی
بڑی سے بڑی ناسبیت سے ٹکرا سکتا ہے، بڑے سے بڑے دشمن اسلام سے ٹکرا سکتا ہے، بڑے سے بڑے دشمن حسین سے ٹکرا سکتا ہے۔ یہ فوج، یہ لشکر، یہ لوگ جو آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ کہ ایک شخص مجاہد تھا کہ جس نے آپ کے دلوں میں عشق حسینی کا ولولہ پیدا کیا، جس نے محبت حسین کو پروان چڑھایا، جس نے اپنی تمام تکالیف میں آپ کے درمیان رہا، ذکر حسین شعار رہا، سینے پہ حسین کا ماتم رہا۔ وہ یادگار جو آج لے کے وہ گئے ہیں بارگاہ حسین ابن علی میں، یقیناً اس کا وہ صلہ حسین جانے اور وہ جانے، حسین و علی جانے اور وہ جانے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جانے اور وہ جانے۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں وہ کاروان جو یہاں پہ آج موجود ہے، انشاءاللہ آپ سب کی قیادت میں، ان کے فرزند ارجمند کی قیادت میں یہ کاروان اسی طرح اور آگے بڑھتا رہے گا۔ ذکر حسین اور حسینی فکر اور شعور حسینی، آگہی حسینی اور وہ تفکر کربلا، وہ انقلاب عاشورہ انشاءاللہ اس علاقے میں اور زیادہ ہوتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ چند اشعار قطع تاریخ کے عنوان سے کہے گئے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے، اگر بہتر ہو تو اس کا ترجمہ، کیونکہ کچھ ثقیل الفاظ اردو کے ہیں سب، تو میں اپنے برادرم حجت الاسلام مولانا رضوان سلام صاحب حفظہ اللہ سے کہوں گا کہ عرض کروں گا کہ ان اشعار کا ترجمہ بھی بنگلہ میں آپ کو بیان کریں۔ پہلا مطلع ہے: کر گئے رحلت جو مرشود علی القادری، ہو گیا آنکھوں سے اوجھل نجم رشد و آگہی۔ বলছেন যে আপনাদের সামনে থেকে সৈয়দ মরহুম মরশুদ আলী কাদরি চলে গিয়েছেন, আমাদের নয়নার চোখ থেকে সামনে থেকে তিনি পর্দা নিয়েছেন, কিন্তু তার রহম এবং করম বাকি রয়েছে। آج ان کے غم میں ہیں ارباب ملت سوگوار، آج ان کے غم میں ہیں ارباب ملت سوگوار۔ আজকের তার এই পর্দা নেওয়ার জন্য সমস্ত এই জাতি আজকের দুঃখ এবং কষ্ট এবং শোকে রয়েছে। جب عزادار حسینی نے لحد کی راہ لی، যখন আজাদারে হুসাইনি হোসেন আলাইহিসসালামের আজাদার এবং মাতামদার এই দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন, تھی جو سچی دامن اسلام سے وابستگی، তিনি ছিলেন সত্য ইসলামের আঁচল থেকে তিনি জুড়ে ছিলেন এবং তার সাথে তিনি আবদ্ধ ছিলেন। عمر بھر دیتے رہے پیغام امن و آشتی، জীবন ভর তিনি মানুষের সাথে শান্তি এবং প্রীতি শুভেচ্ছার বার্তা দিয়েছেন। تھے عزائے سبت پیغمبر کے دنیا میں نقیب، আর তিনি ইমাম হুসেন আলাইহিসসালাম রাসূলুল্লাহর নাতির আজাদারির মধ্যে ছিলেন। وقف رکھی خدمت آل نبی میں زندگی، নিজের জীবনকে আলে মুহাম্মাদের অর্থাৎ নবীর বংশের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন, উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। بن گیا بنگال ان کے کارناموں کا گواہ، পুরো পশ্চিম বাংলা তার কাজের সবাই সাক্ষী রয়েছেন। مقصد شبیر کی پھیلائی ایسی روشنی، হযরত ইমাম সাল্লাল্লাহু উদ্দেশ্যকে এমন ভাবে আলোকিত করেছেন সারা বাংলায়, পশ্চিমবঙ্গে। تھے جو یہ صوفی منش مرد مجاہد بن گئے، ইনি যে সুফি ছিলেন তিনি একজন মুজাহিদ হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।
جب عزاداری کے تن میں روح تازہ پھونک دی, যখন তিনি আদাদারির বদনে একটি আত্মা এবং সজাগ আত্মা তিনি দান করে দিয়েছেন। जौन है अपने पेदर के जब के फरजंदे रशीद, আলী জওয়ান সাহেব তার সুপুত্র আছেন আপনাদের মাঝে। काम को रुकने न देंगे है ये उम्मीद कभी। আমাদের এটাই পুরো আশা যে তিনি এই কাজকে অব্যাহত রাখবেন না, এটা রুখবে না, এটা থামাবেন না, তিনি আগে নিয়ে যাবেন। थी जो मकसूद अवामिल करबला की यादगार, তার যে উদ্দেশ্য ছিল এবং যা স্মৃতি ছিল সেগুলো ইনশাআল্লাহ ইনি আগে নিয়ে যাবেন। कारवाने इश्क की करते रहे वो रहबरी, আলী জওয়ান সাহেব তার এই ইমাম হুসাইন সাল্লামের যে কারওয়ান এবং যে কাফেলা আছে সেটাকে তিনি রাহবারি করে নেতৃত্ব দিয়ে আগে বাড়াবেন। आपने पहुंचा दिया चारों तरफ नामे हुसैन, আপনি চারিদিকে ইমাম হুসাইন সাল্লামের নাম পৌঁছে দিয়েছেন। जबकि तरवीज अज़ा की बात दिल में ठान ली, যখন আপনি নিজের অন্তরে ইমাম হুসাইন সাল্লামের বার্তাকে পৌঁছানোর জন্য নিজের পুরো প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন। और ये मिसरे तारीख है 2024 थे जो सूरज की तरह बोला ये आम ईसवी, তিনি সূর্যের ন্যায় পুরো উজ্জ্বল ছিলেন পুরো এই এলাকায়। शम्स है जन्नत में मरशूद अली अल कादरी, তিনি জান্নাতে সূর্যের ন্যায় মরশুদ আল কাদরি সাহেব রয়েছেন। মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সাহেব রয়েছেন। दो मिसरे और कहे गए हैं फतेह तारीख में, यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा हूँ मुख्तसर बयान की वजह से, लेकिन कुछ बातें बहुत अहम है जो आपसे कहना चाहेंगे हम, जिस पर गुफ्तगू आपसे हमने शुरू की, जहाँ से हमने अपनी बात का आगाज़ किया कि अगर एक शख्स अहले बैत की मोहब्बत पे मर जाए तो वो शहीद है। और शहीद क्या है? वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो भी अल्लाह की राह में मर जाए, जो भी अल्लाह की राह में दुनिया से गुजर जाए, खबरदार हरगिज़ उसे मुर्दा ना कहना, बल्कि वो अल्लाह के पास जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है, बल अहयाउन, वो जिंदा है और अपने अल्लाह के पास रिस्क पाता है, अल्लाह के पास रिस्क पाता है। और वो रिस्क कैसा है जिसका तुम्हें कोई शऊर नहीं है। जो ये 12 फिक्रे हैं हदीस शरीफ के, साहिब तफसीर अल-कशाफ अल्लामा ज़मख़शरी जारुल्लाह, उन्होंने आये मुवद्दत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा की तफसीर में ये हदीस बयान की जो मैंने आपके सामने पढ़ी। मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा, माता ताइबा, माता मगफूरा, ये सारे फिक्रे हैं, 12 पॉइंट हैं। जो अहले बैत की मोहब्बत पे मर जाए वो शहीद मरता है, वो बख्श दिया गया है, मगफूर है, तौबा किया हुआ है, वो जन्नत में इस तरह ले जाया जाता है, यज़ुफ़्फ़ु इलल जन्नते कमा यज़ुफ़्फ़ुल उरूस इला बैते अरूसिहा। जो मरने वाला मरता है अहले बैत की मोहब्बत पर, उसको जन्नत में इस तरह ले जाया जाता है जैसे दुल्हन को सजा संवार के उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। बात मेरी पहुंच रही है या तर्जुमा कराएं? पहुंच रही है? ये किसका मर्तबा है? अच्छा, ये तन्हा केवल फकत सिर्फ जारुल्लाह ज़मख़शरी ने नहीं, बल्कि साहिब तफसीर अल-कबीर इमाम फ़ख्र राज़ी ने भी आये मुवद्दत की तफसीर में ये 12 फिक्रे रिवायत के बयान किए हैं। गौर कर रहे हैं आप लोग?
تو جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے تو شہید ہے، بخشا ہوا ہے، تائب ہے، گناہوں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ اس کا مرتبہ ہے جو صرف اہل بیت کی محبت پر دنیا سے گیا ہے۔ تو جس نے اہل بیت کی محبتوں کو بانٹا ہو، جس نے اہل بیت کی محبت کو پہنچایا ہو، جس نے اہل بیت کی محبتوں کو دلوں میں روشن کیا ہو، اہل بیت کی محبت کے چراغ جلائے ہوں، جس نے معرفت کے کاروان پیدا کیے ہوں، جس نے لوگوں کو اہل بیت کی مشن، ان کے نہضت سے نزدیک کیا ہو، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ میں اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا، صرف ایک پہلو پر کہ موت جس سے اتنا ڈرایا جاتا ہے، کیا کوئی بھیانک چیز کا نام ہے؟ کیا موت ختم ہو جانے کا نام ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، میں اسی مجمع کی مثال کے ذریعے سے، آپ ہی کے ذریعے سے میں موت پر وضاحت کر سکتا ہوں کہ جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ بقائے کمالات زندگی کا مجموعہ قرار پاتا ہے۔ یعنی کیا؟ یہ ہم نے بہت پیچیدہ جملوں میں بات کہی اردو میں، یعنی انسانی کمالات جو ہوتے ہیں نا، انسانی عروج اور ترقیاں جو ہوتی ہیں، وہ کمالات انسان میں باقی رہتے ہیں مرنے کے بعد، حالانکہ اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے کمالات، جو کمالات زندگی ہیں، زندگی کے کمالات کیا ہیں؟ ایک انسان جو دنیا میں جی رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ کمال زندگی، زندگی کی اونچائی کیا ہے؟ آپ کا بھوش کا سب سے، یعنی وہ جسے آپ اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں، جس آخری ٹارگیٹ تک، ادیش تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے علم، ایجوکیشن، شکشا، آپ کہیں گے بہادری، آپ کہیں گے شجاعت، آپ کہیں گے اخلاق، یہی ساری چیزیں ہیں نا۔ اور آپ کے نبی کریم نے کیا چھوڑا؟ اہم ترین چیز، اخلاق نبوی۔ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں بھیجا ہی بس اس لیے گیا ہوں تاکہ اخلاق کو اس کے آخری پائدان تک پہنچاؤں، آخری منزل تک پہنچاؤں۔ اخلاق نبوی کا اگر مظاہرہ کرنا ہے، رسول اللہ تو چلے گئے ہیں، نہیں ہے نا، سامنے ہیں آپ کے، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، یا قرآن کے الفاظ آپ رحلت کر گئے، اور ہمارے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے اس فقرے کو یہ سمجھا الیاذ باللہ رسول اللہ مر گئے، الیاذ باللہ من ذالک مر گئے۔ قرآن نے کہا انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اس سے نتیجہ نکالا نبی مر گئے، یعنی ختم، فنا دا اینڈ، مرنا دا اینڈ نہیں ہے۔ مجھے بنگلہ نہیں آتی، کبھی کبھی مجھے بڑا پچھتاوا ہوتا ہے، کاش بنگالی زبان آتی ہوگی، تو میں اس موضوع کو اور کھول کے آپ کے سامنے رکھتا کہ جس شخص نے فلسفہ موت اور حیات سمجھ لیا، جس شخص نے زندگی اور موت کی فلسفی سمجھ لی، جس شخص نے، جس انسان نے، جس ویکتی نے موت اور زندگی کے فلسفے کو سمجھ لیا، اس سے بڑا دنیا میں باکمال کوئی نہیں، اور اس راستے کے سب سے بڑے رہبر کا نام حسین ہے، کربلا ہے، کہ جس نے موت اور حیات کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھ کے بتایا کہ کوئی مر جائے اہل بیت کی محبت میں تو وہ زندہ ہے اور صدیوں زندہ ہے۔ موت اور حیات کا فلسفہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اس روح زمین پر اگر کوئی ایک شخص لایا جائے، ایک آدمی لایا جائے
جس سے کہا جائے تم صحیح معنی میں موت اور حیات کا فلسفہ بتاؤ تو وہ سوائے حسینی کے کوئی اور نہیں ہوگا، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے موت کو کہا۔ جناب قاسم 13 سال کے ہیں نا کربلا میں، امام حسین نے پوچھا میرے بھتیجے میرے لال بتا مجھے موت کا مزہ کیسا ہے، تم موت کو سمجھتے کیا ہو؟ کہتے احلا من العسل، چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت۔ کیوں؟ اس لیے قاسم کے نزدیک موت میٹھی ہے چونکہ وہ موت کو فنا نہیں سمجھتے، موت کو زندگی ہی زندگی سمجھتے ہیں۔ بس ایک توقف ہے، ایک ٹھہراؤ ہے، اس کے بعد ایک ابدی زندگی انتظار میں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہو، جس نے اخلاق پیغمبر کو زندہ کیا ہو، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ آج ہمارے درمیان حضرت مرشد علی قادری رحمت اللہ نہیں ہے، لیکن ان کا اخلاق زندہ ہے، ان کی سخاوت زندہ ہے، ان کی شرافت زندہ ہے، ان کا علم زندہ ہے۔ گلی گلی میں ان کے علم کا چرچا، ان کی شرافت کا چرچا، ان کے علم کا چرچا اور ان کی سخاوت کا چرچا، یہی زندگی ہے جو آج یہ مجمع بتا رہا ہے۔ اے مرنے والے، ہماری آنکھوں کے سامنے تو تم نہیں ہو، لیکن تمہارا علم ہمارے سامنے ہے، تمہارا کلام ہمارے سامنے ہے، حسین سے تمہاری محبت، اہل بیت سے تمہارا عشق ہمارے سامنے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حضور پاک کی دعوت، بھائی جان کی دعوت۔ بس میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، سنتے رہتے ہیں آپ، مزاحم ہوتے رہتے ہیں۔ ایک دفتر کا دفتر ہے جو کھولا جا سکتا ہے، فلسفہ موت و حیات کیا ہے۔ جنہوں نے موت کو سمجھا ہے ان کے نزدیک موت فنا نہیں ہے، ان کے نزدیک موت بقائے ابدی ہے، ان کے نزدیک فلسفہ موت۔ جس نے امام حسین کو پڑھا ہو، جس نے کربلا پڑھی ہو، جس نے کربلا میں 72 شہداء کی زندگی کا مطالعہ کیا ہو، جو اہل بیت کے ہر اس اخلاق کا مجسمہ ہو جو اہل بیت نے ہمیں بتایا، اسے عزیزان گرامی موت نہیں آ سکتی۔ کون سی موت؟ وہ موت، بہت پیارا فقرہ ہے، شعر ہے کسی کا، یہ بات جو کہی جاتی ہے بار بار، میں چند مصروں میں اسے ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے درمیان جلدی ترجمہ نہیں کراؤں گا، اس کا میں وقت نہیں ہے میرے پاس، کہ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر، مثل ایوان سحر مرکت فروزہ ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستہ ہو تیرا، آسمان تیری لہر پر شبنم افشانی کرے، سب نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اور بہت خوبصورت بات کہی جاتی ہے، موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، ورنہ دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے، سب کو موت آتی ہے، لیکن جب کوئی دنیا سے چلا جائے اور اس کی موت کا ذکر ہو تو لوگ افسوس کریں وہ ہمارے پاس نہیں رہے، ان کی یادیں اس کے علم کو زندہ رکھیں۔ یہ کمال و آگہی ہے، یہ کمال شرف ہے۔ موت کا مفہوم دنیا نے جو سمجھا وہ یہ تھا، مر گئے، ختم ہو گئے، فنا ہے، بقا ہے ہی نہیں، عدم ہے، اب اس کے بعد کام ختم ہو گیا۔ اگر موت فنا کا نام ہوتا عزیزان گرامی، بس آخری بات اور آپ کی گفتگو میں روک رہا ہوں یہیں پہ، اگر موت فنا کا نام ہے، اگر موت ختم ہو جانے کا نام ہے، اگر موت مٹ جانے کا نام ہے، تو چونکہ چند جملے دل چاہ رہا ہے، کیونکہ حضرت درمیان میں نہیں ہے، کہ دل چاہ رہا ہے یہ بات آپ کے درمیان کہوں، اور یہ ثواب اور یہ احسان ان کی بارگاہ میں پہنچے، اس نظر کے ساتھ، اس قصد کے ساتھ۔
کہ اگر موت مٹا اور مٹ جانے کا نام ہوتا، فنا کا نام ہوتا، تو کربلا میں جس طرح سے آل محمد کو مٹایا گیا، جس طرح سے ان کی لاشوں کو روندا گیا، جس طریقے سے محمد رسول اللہ کی بیٹیوں کے خیمے کو جلایا گیا، جس طریقے سے محمد رسول اللہ کی نواسی زینب کبریٰ کے سر سے چادر کھینچی گئی، جس طریقے سے امام حسین کے پیکر کو درمیان میں رکھ کر گھوڑے دوڑائے گئے، اگر موت کا مطلب مٹ جانا ہوتا تو پھر امام حسین کا نام زندہ کیوں ہے؟ بے شک حسین زندہ کیوں ہے؟ اور جس نے دامن حسین تھاما وہ حسین تو آج زندگی ہی تھے، خود ہی زندگی تھے، عین زندگی تھے، جو اس دریائے زندگی سے وابستہ ہو گیا پھر اسے بھی کبھی موت نہیں آتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاک پنجابن کی دامن، آل رسول کی دامن، نعرہ حضور پاک کی دامن۔ بس آج چہلم کا دن ہے، آخری بات کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں۔ آج چہلم منا رہے ہیں، اب 40 دن گزر جانے کے بعد ایک بڑی شخصیت کا، جس کی یادیں، جس کا علم، جس کا وقار، جس کی شرافت، جس کی ابوت، جس کے کمالات آپ کے ذہنوں میں رچے بسے ہوئے ہیں، آج آپ اس کی یاد منا رہے ہیں۔ سوچئے ہم سب مل کے ایک شخصیت حضرت مشہود علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم 40واں منا رہے ہیں۔ وہ بھی کبھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے اور اپنے آقا مولا امام حسین کا چہلم مناتے تھے۔ بے شک بے شک۔ وہ چہلم امام حسین کا منانے کے لیے جب ان کا بیٹا ان کی لاش پہ آیا تو کربلا میں سوائے گرانے کے کچھ نہ تھا، اپنے آپ کو اپنے بابا کی قبر پہ گرا دیا۔ آج خوشا بحال اور خوش بسعادت ہیں آپ سب لوگ، ان کے گھر کے لوگ، کہ آپ کے بابا کی قبر موجود ہے، چادر چڑھی ہوئی ہے، لوگ پرسہ دے رہے ہیں، تعزیت دے رہے ہیں، لیکن سلام ہو اس حسین مظلوم پر کہ جس کا لاشا اس کے بیٹے کے سامنے پڑا رہا اور وہ عابد بیمار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھی، لیکن وہ اپنے بابا کو نہ دفن کر سکے، نہ دفن کر سکے، قیدی بنا کے لے جائے گے۔ اس بہن زینب سے پوچھئے کہ جو ماجائی بھائی کی لاش سے کھینچ کے ہٹائی گئی تھی، جسے جسد اطہار حسین سے درے اور تازیہ نے مار کے پھینکا گیا تھا، ذرا اس 4 سالہ رقیہ سے پوچھئے کہ جو کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کا مقتل میں چلے آؤں گی بابا، جب باپ کا 40واں کربلا میں منایا گیا تو وہ ننھی سکینہ شام کے زندان میں سو گئی، اسے نہ اپنے باپ کا سینہ نصیب ہوا نہ لحد پدر۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سيعلم الذين أيما القلب ينقلبون اللهم صل على محمد